تعلیم سے رب کی پہچان. کس کی پہچان؟ رب کی پہچان. یہاں دنیا دار لوگ بیٹھے, دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے. سچی سچی بات کرو, یہ کتنی دنیاوی تعلیم عام ہو رہی ہے. بڑے بڑے جج ہیں, بڑے بڑے آفیسر ہیں. ظلم گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے. یہ 60 میل کے فاصلے سے ایک غریب آدمی ضلعی ہیڈ کوارٹر پہنچتا ہے دھکے کھاتا ہوا. اس افسر کے دفتر کے سامنے جاتا ہے تو چپراسی کہتا ہے صاحب تو میٹنگ میں. وہ بیچارہ باہر نکل کے کسی ریڑھی پہ کھڑے ہو کے پیٹ پوجا کر کے پھر جاتا ہے تو وہ باہر کھڑا ہوا بندہ کہتا ہے صاحب تو پچھلے دروازے سے گھر چلے. اس تعلیم نے ظلم کو کم کیا, بولتے کیوں؟ ایک قاتل ہے, اس نے بندے کو مار دیا. اس کے معصوم بچے ہیں, مرنے والے کی معصوم بیٹیاں ہیں. ان کے سر سے آسمان اٹھ گیا, سایہ اٹھ گیا, اور وہ جو کرسی عدالت پہ بیٹھا ہے وہ قاتل پارٹی سے 15 لاکھ رشوت لے کر اسے چھوڑ دیتا ہے. اس تعلیم نے جہالت کے اندھیروں کو بڑھایا یا گھٹایا؟ بڑھایا. صرف اس تعلیم سے جہالت کے اندھیرے نہیں اٹھیں گے جس سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو. جہالت کے اندھیرے اس تعلیم سے اٹھیں گے جس تعلیم سے رب کی پہچان ہوتی ہو. میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں. ہم مخالف ہوتے تو ہمارے اس مدرسے میں دنیا کی تعلیم دی جاتی؟ قطعاً مخالف ہوتے. سائنس نے اتنی ترقی کی, رات کے وقت دن کا سما, کاریں, ہوائی جہاز, آبدوزیں, اور اے ان حرامزادہ, یہ ترقی کا عروج نہیں ہے؟ ترقی نہیں. اس سے بڑی ترقی کیا ہوگی؟ اربوں سیٹ ہے موبائل کے, اربوں. میرے نمبر پہ ایک بندہ رنگ کرتا ہے, وہ کسی موبائل پہ بیل نہیں جاتی, سیدھی بیل آ کے بجتی ہے تو میرے موبائل پہ. اس عقل دنگ رہ گئی, انسانی عقل دنگ رہ گئی. سرجری کتنی ترقی کی سرجری نے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تجھے بڑی عمر کے لوگ تے بولنا نہیں, بولاں گے تے لوگ سمجھیں گے بڑی عمر کا. ہمارے بندیال میں یہ دار نہیں ہن کہ لوہار کٹ دے سن. کون بندے نو لمبا پا کے نا انہیں سینوں تے گوڈا رکھ کے نا وہ کیا ہوتا ہے جمہور نکالنے کے بعد بندہ کہتا تھا اس مجھے درد ہے نہیں سی, تو دوئی کر چھڑی. اور اب سرجری رکھی تھی, وہ ایک ٹیکہ لگاتے ہیں, پتہ ہی نہیں کتنی ترقی کی سرجری نے. سائنس نے سمندروں کو چیر کے رکھ دیا, چاند پہ جا پہنچے. گرمیوں میں سردیوں کا ماحول پیدا کر, سردیوں میں گرمیوں کا ماحول پیدا کر. بندیال میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہے, پسند آئے تو کہنا اچھا جملہ کہہ گیا. میں سائنس کی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں, اس نے بڑے بڑے اچھے سامان پیدا کیے, لیکن میں کہتا ہوں سائنس کی تعلیم اچھے اچھے سامان بنا سکتی ہے.
اچھے انسان نہیں بنا سکتے، اچھے انسان نہیں بنائے گا، یہ مش بنائے گا، یہ مش بنائے گا، یہ وہ بنائے گی جو عراق میں آئیں گے توائیاں پھینک کے رکھ دیں گے، یہ وہ انسان پیدا کریں گے جو لیبیا میں آئیں گے آگ لگا کے رکھ دیں گے، یہ وہ درندے پیدا کریں گے جو افغانستان میں آئیں گے نوجوان لڑکیوں کو دیہاتوں سے اٹھا کر اوپر جائیں گے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اور چند فٹ اوپر جا کے ان لڑکیوں کے کپڑے زمین پر پھینک دیں۔ اس کے مقابلے میں افغانستان میں طالبان بھی تو آئے، وہی قتل و غارت، وہی انہوں نے کی قتل و غارت، وہ محمد عربی کی تعلیم، انہیں پتا تھا معاف کرنا ہے، معاف کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ تیری یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لوگ جنہیں دین کے ساتھ کوئی مس نہیں تھی، امریکہ کے ایک پھول پر لیٹ گئے، تم ہمارے ماں باپ ہو، اڈے بھی دیں گے، جگہ بھی دیں گے، مارو افغانستان کے ہمارے بھائیوں کو۔ اور اس کے مقابلے میں امریکہ کا صدر ملا عمر کو کہتا ہے میں تیرے نال گل کرنا چاہنا، ملا عمر کہتا ہے تیرے جے کتے نال میں گل بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تم اچھے اچھے سامان بنا سکتے ہو، اچھے انسان نہیں بنا سکتے۔ اچھے انسان دین کی تعلیم کرنا، دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم بھی ہونی چاہیے۔ میرے نبی نے جب دین کا رنگ چڑھایا نا، قرآن کا رنگ چڑھایا، اپنی سنت کا رنگ چڑھایا۔ ایک جملہ ذہن میں آ رہا ہے، تفصیل کا تو وقت نہیں، پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے ہیں، میں کوئی جاہلوں میں نہیں بیٹھا ہوں۔ جب میرے نبی نے رنگ چڑھایا نا اس معاشرے پر قرآن کا، دینی تعلیم کا، تو جس دور کا نام دور جاہلیت تھا، چند سالوں کے بعد میرے نبی نے کہا خیر القرون کرنی، خیر القرون کرنی، سارے زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، جس میں ابو بکر و عمر رہتے ہیں، جس میں عثمان و علی رہتے ہیں، جس میں طلحہ و زبیر، اسی زمانے کو بہترین زمانہ قرار دیا گیا۔ اور جن کا نام سننا لوگ گوارا نہیں کرتے تھے، عرب کا نام آتا دوسرے ملکوں کے لوگ کہتے ان کا نام نہ لو، وہ لٹیرے، وہ ڈاکو، وہ رازق، وہ قافلے لوٹنے والے۔ آپ بیٹھ جائیں، کرسی تو کرسی کے بیٹھ کے میری تصویر بناؤ، آپ کی طرف بھی چلی جاتے ہیں، اس لیے نام لینا گوارا نہیں کرتے تھے لوگ، نام لینا، مکے والوں کا نام لے لو، اجڑنے، جائلے، قاتلے، قافلے لوٹتے ہیں، نام نہیں لیتے تھے۔ میرے نبی نے جب دین کا رنگ چڑھایا نا، ایسی تبدیلی آئی کہ آج بھی ان کا نام زبان پہ آئے نا تو زبانیں بے ساختہ پکار اٹھتی ہیں، رضی اللہ، رضی اللہ، رضی اللہ۔ انقلاب پیدا کرنا، میرے نبی نے کیا پیدا کرا؟ انقلاب کا معنی جانتے؟ انقلاب کا معنی پلٹ دینا، کیا؟
انقلاب آ گیا۔ کبھی کبھی خطیب بات کرے اور وہ چھپا کے کرے، کیا کرے؟ چھپا، سامعین سمجھ جائیں یہ آنکھنا کی جان، اور سامعین کے چہرے بتائیں یا ہاتھ بتائیں یا زبانیں بتائیں یہ سمجھ گئے نہیں، تو خطیب کو لطف بڑھا یہ ساری میں دسنی پھر تو کوئی بات نہیں۔ میں شروع کروں جو جن کو سمجھ آئے ان کی آوازیں آنے لگ جائیں۔ کبھی وہ بت پوجتے تھے، کبھی بتوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، ان کے سامنے سجدے کرتے تھے، ان کی نظروں نیاز دیتے تھے۔ پھر جب میرے نبی نے رنگ چڑھایا قرآن کا اور دینی تعلیم آئی تو انہی میں سے ایک آدمی احرام باندھنے کے بعد حجر اسود کو چومنے کے لیے آیا۔ اس نے طواف شروع کرنا تھا، حجر اسود کو چومنے لگا، خیال آیا میرے دائیں بائیں جو لوگ کھڑے ہیں یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، یہ کہیں گے سن بتوں دے پوجن تو منع کر دینے، آپ پتھر میں چومن لگے ہوئے نے۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹا، ہٹ کے اس نے حجر اسود کو خطاب کیا، انی عالم انک حجر، میں چنگی طرح جاننا تو ایک بے جان پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا تو فاروق اعظم تجھے کبھی نہ چوما۔ میرے نبی نے انقلاب پیدا کیا، اس معاشرے کو میرے نبی نے بدل کے رکھا۔ جو لوگ لڑکیوں کو زندہ قبروں میں گاڑتے تھے، اپنی دھی نوں فتح مکہ کے موقع پر ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی، چچا 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 کہہ کے میرے نبی سے لپٹ گئی۔ یہ حضرت حمزہ کی بیٹی تھی، یہ حضرت حمزہ کی بیٹی تھی۔ حضرت حمزہ شہید ہو چکے تھے، 3 صحابہ آگے بڑھے، ان میں سے ہر ایک مطالبہ کرتا ہے کہ بیٹی میرے حوالے کی دی جائے، اس کی پرورش میں کروں۔ بدل دیا میرے نبی نے اس معاشرے کو۔ حاتم دائی کی بیٹی آئی، عیسائی مذہب سے تعلق ہے، عدی ابن حاتم کی بہن ہے، عدی مخالف فوج کا کمانڈر ہے۔ میرے آقا نے، اس کے سر پہ چادر نہیں تھی، میرے آقا نے اپنی کملی اتاری اس کے سر پہ۔ صحابہ نے کہا عدی کی بہن ہے، اساں عدی دے ہاتھ لگ جاندے نا ساڈے پرخ کے اڑا دیتا، اس کی بہن ہے، گرفتار ہو کے آئی ہے۔ فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی ہو۔ اور یوٹیوب اور فیس بک پہ کام کرنے والے نوجوان جو تمہارا دل چاہتا ہے تم لکھتے رہتے ہو، نہ تمہیں کسی کی بیٹی کا حیا ہوتا ہے، نہ کسی کی بہن کا حیا ہوتا ہے، نہ کسی کی ماں کا حیا ہوتا ہے۔ یہ اسلام نے تمہیں یہی تعلیم دی، کردار کشی کرتے رہو، اور مذہبی طبقہ ایک دوسرے کی کردار کشی کرتے ہیں فیس بک پر کمنٹ کر کے، ننگی گالیاں نکالتے ہیں۔ تم بھی نعرہ لگاتے ہو کہ ہم نبی پاک کے محب ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ اپنا لہجہ درست کرو،
ستھرا رکھو ماما دھیاں بہنا سانجیاں ہوندیاں نے ایک جیسی ہوتی ہیں ہر ایک کی بہن بیٹی کی اس طرح عزت کیا کرو جتنا اپنی بیٹی اور بہن کی عزت کرتے ہو میرے آقا نے فرمایا تو عظیم باپ کی بیٹی ہے ماں مجھ سے کیا مانگتی ہے اس نے کہا رہائی مجھے چھوڑ دیا جائے میں صرف رہائی میں اپنے فوجی ساتھ بھیجوں گا جو تیرے گھر بھی چھوڑ دیا 2 صحابہ کو یہ زیوروں سے لگی زرق پر کے پاس راستے میں جنگل بھی تنہائیاں بھی خلوتیں یہ بھائی کے گھر پہنچے بھائی دیکھ کے حیران ہو گیا تیرا نام تو قیدیوں کی لسٹ میں آ گیا تھا تو کیسے یہاں آ گئی کہنے لگی محمد نے رحم کر دیا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدی کہنے لگا تم ان کے پاس گئی تھی تم نے ان کو دیکھا ہے اس نے کہا ہاں بھائی میں ان کے پاس گئی تھی میں نے ان کو دیکھا ہے عدی کہتا ہے کیف وجدت محمدن واصحابہ پھر بتا تو نے محمد کو اور محمد کے یاروں کو کیسا پایا سبحان اللہ کیسے لوگ ہیں وہ کیف وجدت محمدن واصحابہ عدی کی بہن کہتی ہے بھائی میں تجھے زیادہ کیا بتاؤں بس اتنی بات سن میری عزت میری عصمت تیرے گھر میں اتنی محفوظ نہیں ہے جتنی محمد عربی کے گھر میں محفوظ ہے وہ لوگ جو زانی تھے وہ کافروں کی بیٹیوں کی عزتوں کے رکھوالے بنے یہ کس تعلیم نے انقلاب پیدا کیا قرآن کی تعلیم میرے نبی کی سیرت کی تعلیم یہ انقلاب پیدا کیا چھوڑو یار وہ تو قرون اولا ہے وہ کون سی عورت تھی انگریز جو جاسوس بن کے افغانستان گئی تھی اور پکڑی گئی تھی یہ تو آج کی بات ہے درندوں تم نے افغانستان میں لیبیا میں عراق میں مسلمان بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلتے رہے تم بچوں کو نیزوں کی انگلیوں پہ پرایا تم نے تم بھی کہتے ہو کہ تم مہذب لوگ ہو مہذب لوگ دیکھنے ہیں ادھر دیکھو وہ پکڑی گئی وہ کہتی ہے مجھے خوف تھا طلبا زلفیں داڑیاں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا اور جب ایک طالب علم آیا میرے قریب پردے میں اس نے کہا بہن آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے گا متاثر ہوئی واپس آ کے اس نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا تھا یہ تو کل کی بات ہے تو میرے نبی نے انقلاب جو پیدا کیا وہ دینی تعلیم قرآن کے ذریعے انقلاب آیا تھا معاشرے کو میرے نبی نے بدل کے رکھ دیا تھا وہ جو دور جاہلیت تھا اسے خیر القرون بنا دیا تھا جو جماعت تیار کی تھی اس جماعت کو اللہ نے کہا اولئک حزب اللہ میرے پیغمبر یار تیرے نے کہ فوج میری ہے سبحان اللہ
جماعت کا تعارف صرف ایک جملے میں کروانا چاہتا ہوں، صرف ایک جملے میں کروانا چاہتا ہے۔ جو جماعت میرے نبی نے تیار کی تھی وہ اتنے مقدس لوگ تھے کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرنے لگے۔